لکھوانے کے لیے ان کو کاغذ قلم کو نہیں منگوایا تھا، بلکہ جو نازل ہونے والا تھا میرے آقا جانتے تھے، وہ لکھوانے کے لیے منگوایا۔ اب کاغذ بھی تیار ہے، قلم بھی تیار ہے، بابر لکھنے والے بھی تیار ہیں، میرے آقا لکھوانے والے بھی تیار ہیں، اللہ تعالیٰ پیغام بھیجنے والا بھی سب کچھ نے کر دیا۔ اب جناب یہ کلام آ گیا، تو اب تم کیا چاہتے ہو بتاؤ کہ یہ لکھو نا، جو کہ اب اللہ کا حکم آئے گا وہی لکھا جائے گا نا۔ اب تم نے تو بڑا مطالبہ کیا تھا ان غریبوں مسکینوں غلاموں کے یہاں منتے کے اندر بیٹھ کے تو ہم بات نہیں کر سکتے ہیں۔ اب دیکھو، اور یہ میری بارگاہ ہے، یہ نبی کی بارگاہ ہے، کسی وڈیرے اور ذمہ دار کی بارگاہ نہیں ہے۔ یہ کسی وڈیرے اور ذمہ دار کی بارگاہ نہیں ہے، یہ میری نبی کی بارگاہ ہے، رسول کی بارگاہ ہے، حبیب اللہ کی بارگاہ ہے۔ اب یہاں پر تو یہی لکھا جائے گا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ میرے آقا نے اسے لکھوا دیا۔ پیارے بھائیو، بات یہ ہے، یہ کاغذ محفوظ رہ گیا، لکھنے والی لکھی جانے والی چیز محفوظ رہ گئی۔ آج ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ ان مساکین مومنین کو دور نہ کیجیے جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی ارادہ کرتے ہیں۔ اور آپ ایک اور بات بھی ذرا غور سے سنیے، بڑے غور سے سننے کی ہے پیارے ساتھیوں۔ جب کوئی سلطان ہو نا، بادشاہ ہو نا، اس کی رعایا بھی اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہو، اور وزیر کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے بھائی، یہ کام بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ وزیر کو کہتا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں اس کے برخلاف بالکل نہیں کرنا، میں بتا رہا ہوں میں تمہیں، بالکل اس کے برخلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اب وزیر جو ہے اس کے لیے ایک ایسا معاملہ ہو گیا، اب وہ جناب علی وہ سلطان تو کہہ کر چلا گیا، لیکن اب وزیر رہ گیا اور وہ رعایا رہ گئی۔ وزیر کہتے بابا اوپر سے آرڈر آ گیا، میں اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ اور دیکھا نے کتنی شدت اختیار کی ہے۔ یہ شدت وزیر کے لیے نہیں تھی، وہ تو جانتا تھا یہ تو ہے ہی میرا مطلب فرمان، وہ تو ان لوگوں کے لیے تھی جو سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ تو جانتا ہے میں نے وزیر کو دیکھا، ابرو کا اشارہ کرنا ہے، جو میں نے ادھر اشارہ کرنا ہے، وزیر نے ادھر مڑ جانا ہے، ادھر اشارہ کرنا ہے، وزیر نے ادھر مڑ جانا ہے۔ وزیر کی کیا مدد؟ یہ جو اس طرح کا کلام جو ہو رہا ہے وزیر کے لیے نہیں ہو رہا، یہ سامنے والوں کے لیے ہو رہا ہے، بتلانے کے لیے ہو رہا ہے جو تمہارا مطالبہ ہے بالکل غلط ہے، بالکل نہیں ہوگا۔ اور وزیر کے لیے ایک حجت قائم ہو گئی کہ اوپر سے آرڈر آ گئی، ہم کیا کریں؟ تھانے میں جناب علی ہم جا کر سر سے مار مار کے کہہ دیتے ہیں جناب یہ کام کرو، کہتے ہیں اوپر سے آرڈر ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری مدد ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، کہتے نہیں کہتے۔ پیارے بھائیو، بات اصل میں یہ ہے کہ رب العالمین نے حجت قائم فرمائی ہے، ورنہ کوئی بھی اپنے حبیب سے ایسا کلام نہیں فرماتا ہے۔ یہ رب العالمین در حقیقت مخالفوں پر ایک حجت قائم کر رہا ہے کہ تمہارا مطالبہ اتنا غلط ہے کہ میں اس انداز میں گفتگو فرماؤں گا۔ اور اس میں ان غریبوں کی پاسداری کا لحاظ ہے۔ بات سمجھ آگے نہیں اصل تھی۔ کاش کہ ہم اس سے کچھ بنتے۔ پیارے بھائیوں، ہم نے تو اپنے اسلاف کو دیکھا، میرا شیخ میرے مرشد غزالی اثر کبھی کسی سلطان کے دروازے بتل کر نہ گئے۔ یہاں پر نصرو خان صاحب ہوا کرتے تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی ضیاء الحق سے ملاقات کروا دیں۔ وہ بڑے ہی عقیدت مند تھے، بہت احترام کرتے تھے میرے والد گرامی کا۔ یہاں کے کور کمانڈر تھے، آپ کو معلوم ہے، یاد ہے کور کمانڈر تھے یہاں کے، بڑا احترام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب میرے والد کو اپنے دفتر میں بسا پر بلا لیا کرتے تھے، دعا کرتے کہ آدمی سب آ کر آتے تھے، میرے والد گرامی جاتے، وہ باہر نکل کے آتے، خود گاڑی کا دروازہ کھولتے، خود سارا جگہ اندر لے کر جاتے، بٹھاتے، دعا کرواتے، پھر واپس آ کے بٹھاتے، پھر روانہ کر دیا کرتے تھے۔ ایسے انہوں نے تعلقات بنائے ہوئے تھے۔ اب وہ لوگ نے فرمایا اب ایسے لوگوں کو انکار کرنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے جو محبت میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہوں۔ میں دیکھیے جناب صاحب، میں آؤں گا ضرور،
اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے آپ ایک وقت بتائیں، اس سے 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ ان کا جی قاضی صاحب مہربانی فرمائیں، بس 12 بجے کا وقت ہے، اگر آپ اس سے 15 منٹ پہلے آ جائیں، اور 12 بجے چاہے سب آئیں یا نہ آئیں، آپ واپس آ جانا۔ تو میرے شیخ نے کیا کیا، وہاں پر پورے 12:45 بجے پہنچے، اور جیسے 12 بجے تو کہا کہ جنرل صاحب اب مجھے اجازت ہو، میں جا رہا ہوں، اور یہ کہہ کے گاڑی میں بیٹھے روانہ ہوئے۔ پیچھے سے اور اکثر پہنچ کے آدمی صاحب کہیں کرنے، وہ تو چلے بھی گئے۔ پیارے بھائیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ میرے شیخ کسی کے دروازے پر اس طرح نہیں کرتے۔ صحیح بات ہے، اللہ والوں کے دروازے بڑے بلند ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب میرے شیخ کا وصال پاک ہوا تو جنرل سلو خان صاحب نے چادر چڑھائی تھی بڑی زبردست، اور باقاعدہ فوجی پریڈ کے ساتھ فوجی یہاں پر آئے تھے۔ یاد ہے آپ کو؟ فاروق حسین سب کو سارے یاد ہے۔ پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین ہم سب پر فضل و کرم فرمائے اور رحمت فرمائے۔ تو یہ ایسی ہستیاں جو ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، نعمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر رحمت فرمائے اور کرم فرمائے۔ پیارے ساتھیوں، یہ وہ جن کے آبرو کے اشارے پر کائنات کا نظام چلتا ہو، وہ کسی اور کو کیا سمجھے۔ اور آج ہمارے داتا کا اردو وہاں پر ختم ہوگا، رات 2 بجے دعا ہوگی۔ پیارے ساتھیوں، میرے اور آپ کے داتا، یہ داتا تو اللہ ہے، صرف یقیناً اللہ ہے داتا، کوئی شبہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ ہے داتا، کوئی شبہ نہیں، اللہ تو داتا ہے، کوئی شبہ نہیں۔ اللہ کی داتا ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اللہ دینے والا ہے، داتا کسی دینے والے کو، ٹھیک ہے نا، جو لے کر آگے لے وہ بھی تو داتا ہو گیا۔ اب میں نہیں کہتا، بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا نے ہونے ہو انما اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، جو بانٹنے والا ہے وہ بھی تو دینے والا ہوتا ہے نا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کا تو انکار کر سکتے ہی نہیں نا، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہو، انکار اس کا نہیں ہوتا۔ بخاری کی حدیث کا کیسے انکار کرو؟ میرے آقا نے فرمایا انما اللہ یعطی وانا قاسم، انما انا قاسم واللہ یعطی، دونوں طرح آتا ہے۔ اللہ دیتا ہے اور اس کی جواب کچھ نہیں کہ میں بانٹتا ہوں، اس کی جواب کچھ نہیں کہ اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ یعنی ساتھ آپ کے ہمارے داتا جو کہ جنیدی المسلک تھے، اور جنید بغدادی سے پہلے کے ہیں نا، دادا صاحب کے حالات زندگی ملتے نہیں صحیح طور پر۔ دادا صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کچھ صحیح صرف کشی محدود سی اخذ ہو جاتا ہے، باقی کوئی باقاعدہ طور پر کوئی ایسی چیز جس سے ہم دادا صاحب کی سیرت طیبہ کو پوری طرح پہچان دیں نہیں۔ لیکن اصل مجھے کہنے دیجیے کہ جو نگاہ والا تھا اس نے نگاہ سے پہچانا اور اس نے آ کے ساری دنیا کو بتلایا۔ ایک شخص چلا اجمیر سے لاہور پہ کسی کی دہلیز پر آیا، ان کے قدموں میں آ کے چلا کاٹا، قیامت تک کے لیے وہ چلا کا محفوظ ہو گئی، اور ساری دنیا کو پتہ چل گیا یہ وہ داتا ہے جو ہمارے خواجہ کو بھی عطا فرماتا ہے۔ میرے ساتھیوں، کچھ لوگوں نے کہا جی بات اصل میں یہ ہے کہ داتا صاحب کا مزار یہاں پر نہیں ہے، وہ تو کچھ لوگ علماء نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا، جو داتا صاحب کو نہیں مانتے انہوں نے لکھا کہ وہ تو جناب قلعہ کے شرقی کنارے پر وہاں پر قبر ہے داتا صاحب کی، وہاں پر وہ ہے۔ تو میرے شیخ نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا جو آنکھ والا تھا وہ تو دیکھ گیا، وہ تو بتلا گیا، نابیناؤں کی بات کو ہم کیسے مانیں؟
انہوں نے آ کے جلد کاٹ کے بتلا دیا کہ داتا یہاں پر ہے۔ پیارے بھائیوں، میرے شیخ غزالی اثر نے فرمایا جب حضرت سلطان بہرالدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے حضرت اویس سنگھ علیہ رحمہ کا جب چہلم تھا، وہاں پر جب تشریف لے گئے، وہاں پر فرمایا اے لوگوں، خدا کی قسم میں نے داتا صاحب کو لب بھر بھر کے فیض عطا فرماتے ہوئے دیکھا۔ پیارے ساتھیوں، ان لوگوں کے بڑے آپس میں رابطے ہوتے ہیں، اور یہ وہ اثر اور رموز سمجھتے ہیں جو دوسرا نہیں جانتا۔ بات ایک شخص کر رہا ہوتا ہے، عالی تصور سے ہوتا ہے، اس کو دوسرا نہیں جانتا، وہ اپنے طور پر سوچتا رہے، مولوی سوچتا رہے گا یہ یوں ہے، یوں ہے، یوں کہا، یوں کہا، یوں کہا، کیسے کہا، ممکن نہیں ہے۔ لیکن جو صاحب نظر ہے وہ سمجھ لے گا کہ نہیں، بات تو بن گئی، بات کہنے والا کہہ گیا۔ میں مولوی کی مخالفت میں نہیں ہوں، میرے مولوی میں خود مولوی ہوں، میں خود مولوی ہوں الحمدللہ، مولوی مخالفت میں نہیں ہوں، لیکن میں بات کر رہا ہوں جو صاحب نظر ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ جو جملہ جو کہہ گیا ہے اس کے پیچھے کیا ہے۔ یہ بات میں نے کہیں پتہ کیوں کہی، ایک واقعہ سنانے کے لیے کہی۔